حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے تب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چاچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے مل کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر میں جو کہ صرف 9 سال کی تھی اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچوں کے ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چاچا ہاں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔
وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے تھے، ابو طالب کے ساتھ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے بچے کو آپ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنے ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبے کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجے محمد کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چاچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگوں نے مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دو، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دو۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم پھر سے آئے یہاں پر؟ یہ سن کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چاچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگا لیا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا مجھے آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی سے برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، یہ پاگل پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی میں مر جائیں گے۔ تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، ہاں محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟
تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے کھڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے یہ مکہ کے لوگ پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلے گئے تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والے سے کہا پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو متدین بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب وہ پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہیں میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ کہنے لگے تو پھر تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم کیا کرنا چاہتے ہو بتاؤ ہمیں بھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلیوں کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔